وقت کے اعتبار سے اختصار سے میں نے آپ کے آگے بیان کرنا ہے۔ میں فیاض عباسی صاحب کو، دیگر حضرات کو جن کے معاون بنے دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور مرحوم جن کے اصالِ ثواب کی خاطر محفل کا انعقاد کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو بلندی درجات عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خاطر میں اور آپ یہاں حاضر ہیں۔ یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام سے تعلق رکھنا، حضور سے محبت کرنا، حضور علیہ السلام سے غلامی کا رشتہ قائم کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہی نہیں بلکہ ایمان کی اصل ہے۔ اگر حضور علیہ السلام سے رشتہ ہوگا تو کوئی صاحب ایمان ہو سکتا ہے، اگر حضور علیہ السلام سے رشتہ نہیں تو کوئی صاحب ایمان ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایمان نام ہی میرے آقا علیہ السلام کی غلامی کا ہے۔ روزہ، نماز، حج، یہ سب ارکان دین ہیں۔ ایمان تو نبی کی محبت کا نام ہے۔ ایمان نام ہی میرے آقا علیہ السلام کی غلامی کا ہے۔ بالکل، ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ ایمان جو ہے وہ دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہی فرماتا ہے کہ لوگوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہم اللہ پہ ایمان لائے، ہم یوم آخر پہ ایمان لائے، ہم کتاب پہ ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جھوٹے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں، وہ جھوٹے ہیں، بلکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کو بڑھا چکا ہے۔ مفسرین نے یہاں تلاش کرنے کی کوشش کی، ایسی کیا بیماری ہے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، یوم آخر کو بھی مانتے ہیں، کتاب کو بھی مانتے ہیں، اپنے آپ کو صاحب ایمان بھی کہتے ہیں، اس کے باوجود جھوٹے ہیں، اس کے باوجود صاحب ایمان نہیں ہیں۔ ایک دل کی بیماری کے باعث مفسرین نے وہ بیماری تلاش کر کے بتایا، وہ بیماری یہ ہے کہ ان کا سر تو کعبے کو جھکتا ہے لیکن دل میں گنبد خضرا والا نہیں بستا۔ اللہ کریم فرماتا ہے تم کعبۃ اللہ کو 1000 سجدے بھی کر لو، جب تک دل مدینہ والے کے حوالے نہیں کرتے تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ ایمان نام ہی میرے آقا علیہ السلام کی محبت کا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کہا جائے نا کہ ایک لفظ میں بتاؤ کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے، اگر تصدیق بالقلب میں بھی جائیں گے تو صرف عقیدہ توحید نہیں ہے، عقیدہ توحید بھی ہے، عقیدہ رسالت بھی ہے، اس کو تمام لوازمات کے ساتھ ماننا ہے، پھر انبیاء کو ماننا ہے، ملائکہ کو ماننا ہے، کتاب کو ماننا ہے، ہر حکم کو ماننا ہے۔ لیکن اگر کہا جائے نا کہ ایک لفظ میں ایمان کی تعریف بیان کرو، اگر کوئی جواب دے بھائی کہ نماز ایک لفظ میں ایمان کی تعریف ہے تو یہ جواب غلط ہوگا۔ نماز ایمان کا حصہ ہے، مکمل ایمان صرف نماز کا نام نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے نا کہ روزہ نماز ایمان، روزہ جو ہے وہ ایمان کا نام ہے، ایمان کا اگر ایک لفظ میں جاننا چاہتے ہو کیا ہے تو وہ روزہ ہے، تو جواب ہوگا کہ روزہ ایمان کا حصہ ضرور ہے، لیکن ایمان کو اگر کہا جائے کہ سارا ایمان ہی روزے میں ہے تو یہ جواب غلط ہوگا۔ اگر کوئی جاننا چاہے نا کہ ایمان کی ایک لفظ میں تعریف کیا ہے یا کوئی ایک بات ایسی بتا دو جو ایمان کی تعریف ہے تو اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا گویا کہ جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے روزے رکھ لے، جتنے حج کر لے، جتنا ذکر کر لے، جتنی تلاوت کر لے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو اپنے ہر معاملے میں اپنا حاکم تسلیم نہیں کر لیتا۔ تو پتہ چلا قرآن نے بتا دیا تم کچھ بھی کر لو، صاحب ایمان تب ہوگا جب رسول اللہ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو گے۔ ایمان رسول اللہ کی غلامی کا نام ہے۔ اب حضور علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر، حضور علیہ السلام سے تعلق رکھے بغیر، اور حضور علیہ السلام کو کما حق ہو جس طرح صحابہ نے ماننا اس انداز میں مانے بغیر انسان صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جب حضور علیہ السلام کو ماننے کا حکم فرمایا نا تو پھر یہ فیصلہ لوگوں پہ نہیں چھوڑا کہ جس کا جتنا دل کرے مان لے، جس کا جتنا سمجھ آئے مان لے، جس کا جتنا دل کرے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھے یا اتنا حضور کو مان لے۔ نہیں، اللہ نے فرمایا حبیب میرے ہیں تو ماننا کیسے ہے یہ معیار بھی میں بیان فرماؤں گا، کس طرح ان
کو ماننا ہے وہ معیار بھی میں بیان فرماؤں گا۔ اللہ نے ایمان کا معیار بنا دیا، اللہ نے ایمان کا معیار بتا دیا کہ یہ ایمان کا معیار ہے جو میں آپ کے آگے بیان کرنے لگا ہوں۔ اگر اس معیار پہ قائم رہے تو صاحب ایمان رہو گے، اور اگر اس معیار سے گر گئے تو تم صاحب ایمان کہلانے کے لائق نہیں رہو گے۔ تم جو دل آئے کرتے رہو، جتنے دل آئے عمل کر لو، تمہاری نمازیں، روزے، حج، ذکر تمہارے منہ پہ مارا جائے گا اگر اس معیار سے گر گئے۔ یا اللہ وہ معیار کیا ہے؟ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں ارشاد فرما دیا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام کے صحابہ، اگر وہ ایمان لائے میرے حبیب علیہ السلام پہ اس طرح جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے، تب ان کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا۔ اللہ نے صحابہ کو ایمان کا معیار بنا دیا، اللہ نے مصطفیٰ کے صحابہ کو ایمان کا معیار بنا دیا کہ اگر کوئی صاحب ایمان ہونا چاہتا ہے تو حضور پہ ویسے ایمان رکھے جیسا صحابہ نے رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، لیکن جنتی ایک ہوگا، ایک جماعت ہوگی، ایک ملت ہوگی جو جنتی ہوگی، باقی گمراہی پہ ہوں گے، باقی گمراہی پہ ہوں گے۔ اب لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ بھئی صرف چند لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، میرا یہ مزاج ہے، حضور نے فرمایا ایک میرے غلاموں کی ملت ہوگی، ایک بڑی جماعت ہوگی جس نے جنت میں جانا ہے، باقی چھوٹے چھوٹے جو مختلف ہیں، جو نئی افکار لے کے آئیں گے، نئی باتیں لے کے آئیں گے دین سے بغاوت کے لیے، وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ اب اگر یہ جاننا چاہا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ وہ جو ایک جماعت جنت میں جانے والی ہے وہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جماعت ہے جو اس طرح ایمان رکھیں گے جو میرے صحابہ کا ایمان ہوگا، جن کے وہ نظریات ہوں گے جو صحابہ کے نظریات ہوں گے، جن کا حضور علیہ السلام سے وہ تعلق ہوگا جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کا تعلق ہے، حضور کے صحابہ کا تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ اب قرب قیامت ہے، فتنوں کا دور ہے، بے شمار فرقے ہیں، بے شمار فرقے ہیں، ایک محلے میں کئی مساجد ہیں، ہر مسجد کے باہر جو ہے وہ مختلف بورڈ لگا ہے، مختلف بولی جا رہی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ہم ہیں 73 میں سے ایک جس نے جنت میں جانا ہے، باقی 7 والوں نے جہنم میں جانا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت میں بالخصوص جو اصل اہل سنت ہے، کچھ سال پرانی اہل سنت نہیں، جو اصل اہل سنت ہے، جو اصل اہل سنت ہے، جن کا آغاز ہندوستان سے نہیں بلکہ مدینہ منورہ سے ہوا ہے، جن کا آغاز جو ہے وہ داتا صاحب سے نہیں ہوا، جن کا آغاز غوث اعظم سے نہیں ہوا، جن کا آغاز حضرت بایزید بستانی سے نہیں ہوا بلکہ جن کا آغاز ابوبکر صدیق سے ہوا ہے، عمر فاروق سے ہوا ہے، حضرت عثمان سے ہوا ہے، مولا علی سے ہوا ہے۔ ہم اہل سنت اور اہل تصوف تکفیری لوگ نہیں ہیں، ہم تکفیری لوگ نہیں ہیں۔ ہاں جہاں شریعت حکم لگائے وہاں وہ حکم بیان کرنا ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہماری ڈیوٹی بھی ہے، لیکن ہم بلا وجہ تکفیری لوگ نہیں ہیں کہ یہ بھی کافر وہ بھی کافر سب کافر میرے علاوہ۔ ہمارا یہ مزاج نہیں ہے، ہمارا یہ مزاج نہیں ہے۔ جو ہمارا ہم خیال نہیں وہ مسلمان نہیں، اور جو ہمارا ہم جماعت نہیں وہ سنی نہیں، ہمارا یہ مزاج نہیں ہے۔ لیکن ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم حق پہ ہیں، باقی جہنمی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ باقی جہنمی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے معیار بیان کر دیا کہ ہدایت یافتہ بس وہ ہے جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں کافر ہے، یہ فلاں گمراہ ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے، الحمدللہ ہم ہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم ہی حق پہ ہیں۔ ہم ہمارے آگے بیان کر دیتے ہیں، فیصلہ تم پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کون عقیدوں کی حد تک صحابہ کا نوکر ہے اور کون خالی نعروں کی حد تک صحابہ کا غلام ہے۔ یاد رکھنا، خالی نعروں کی حد تک صحابہ کو غلام نہیں بننا بلکہ عقیدے صحابہ کے عقیدے کے مطابق کرنے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کا حضور علیہ السلام کے رات مسجد اقصی گیا، آپ ممکن ہے کہا نہیں راتوں رات جا کے کیسے ممکن ہے؟ کوئی کہے کہ راتوں رات سدرہ تک سے ہو آیا، کیا یہ ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی کہے تو ممکن نہیں ہے۔ کہا رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، تمہارے نبی
نبی نے یہ کہا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا تم اتنی بات پہ پریشان ہو گئے کہ ابو بکر یہاں ڈگمگاتا ہے یا نہیں ڈگمگاتا؟ یہ تو رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے نا، میں لامکان سے ہو کے آ گیا، میں تم سے سن کے تصدیق کرتا ہوں۔ ارے یہ کیا ہے؟ اگر حضور اس سے بڑھ کے بھی کچھ کہتے ہیں میں اس کی بھی تصدیق کر دیتا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی مولانا، حضور نے فرمایا کہ میں لامکان پہ گیا، اللہ سے مل کے آ گیا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کی قربتوں سے ہو کے آ گیا۔ اور ابو بکر کہہ رہے ہیں اس سے آگے بھی کچھ کہتے میں مان لیتا، مجھے سمجھ نہیں آتی اس سے آگے کیا کہا جاتا جس سے ابو بکر تصدیق کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو اہل سنت حضور کو مانتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے حضور کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے، بخاری میں موجود ہے۔ حج کا ایام ہے، حضور مینا میں رونق افروز ہے، حضور مکہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں صحابہ یہ کون سا شہر ہے؟ یہ بخاری میں موجود ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا شہر ہے، آپ جانتے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ حج ایران میں نہیں ہوتا، مسلمانوں کا حج ایران میں نہیں کیا جاتا، سب کو پتا ہے کہ حج کسی اور ملک میں نہیں ہوتا، سب کو پتا ہے کہ حج مکہ میں ہوتا ہے، دور دور سے سفر کر کے مکہ آئے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں یہ کون سا شہر ہے؟ کہا سرکار ہمیں نہیں پتا کون سا شہر ہے، آپ جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ سب کو پتا ہے کہ حج رمضان میں نہیں کیا جاتا، ذوالحج میں کیا جاتا ہے۔ سارا سال انتظار کر کے حج کے مہینے میں حج کرنے آئے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کون سا مہینہ ہے؟ بخاری میں موجود ہے۔ کہا سرکار ہمیں نہیں پتا کون سا مہینہ ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آج کون سا دن ہے؟ سب کو پتا تھا کہ یوم النحر ہے۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یوم النحر ہے، کہا سرکار ہمیں نہیں پتا کون سا دن ہے، آپ جانتے ہیں۔ بخاری میں موجود ہے۔ بعد میں کسی نے پوچھا تم عجیب لوگ ہو، تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا شہر ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا ملک ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا مہینہ ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا دن ہے؟ کہا اللہ کی قسم پتا تھا۔ کہا اگر پتا تھا تو بولے کیوں نہیں؟ یہ بات عاشق مزاج آدمی سمجھے گا۔ جب عشق اپنے اور کمال پہ پہنچتا ہے نا تو پھر بندہ یہی کہتا ہے اب بات میری نہیں، بات میرے محبوب کی ہے۔ بات جو ہے وہ محبوب صبح کو رات کہے گا تو وہ رات ہے، اور رات کو دل کہے گا تو وہ دل ہے۔ کسی نے کہا اگر پتا تھا تو بولے کیوں نہیں؟ صحابہ نے کہا یہ تو پتا تھا کہ یہ مکہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا مزاج یار کیا ہے، یہ نہیں پتا تھا حضور مکہ سننا چاہتے ہیں یا مدینہ سننا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر حضور کہہ دیتے یہ مکہ نہیں یہ مدینہ ہے، ہم نے آج کے بعد اسے مدینہ کہنا تھا۔ اگر حضور کہہ دیتے یہ حج نہیں یہ رمضان ہے، ہم نے آج کے بعد اسے رمضان کہنا تھا۔ ہم کسی وجہ سے حضور کو نہیں مانتے بلکہ جس کو مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے بڑھ چڑھ کے حضور کے ساتھ محبت سے اظہار کرنا جو ہمارا اہل سنت کا طریقہ ہے نا، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام کے بعد جو اپنا سفیر بنا کے عروہ بن مسعود کو کفار مکہ نے بھیجا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ہے۔ عروہ بن مسعود ابھی اسلام قبول نہیں کیا، کفار مکہ کا بھیجا ہوا سفیر ہے، ڈائیلاگ کے لیے آیا ہے۔ عروہ بن مسعود آیا، سب کچھ دیکھ کے لیا، واپس جاتا ہے کہتا ہے بھول جاؤ تم رسول اللہ کے غلاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا ایسا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ ہم نے تمہیں سفیر بنا کے بھیجا، تم ان کے ناتخواں بن کے آ گئے ہو؟ ایسی بھی کیا بات ہے؟ کیا بہت بڑی فوج دیکھ آئے ہو وہاں پر؟ کہا نہیں وہ تو شاید تمہارے پاس زیادہ ہو۔ افرادی قوت بہت دیکھ آئے ہو؟ کہا نہیں وہ بھی شاید تمہارے پاس زیادہ ہو۔ کیا مال و دولت بہت زیادہ دیکھ آئے ہو؟ کہا نہیں وہ بھی شاید تمہارے پاس زیادہ ہو۔ کہا پھر ایسا کیا دیکھ کے آئے ہو کہ ہر اعتبار سے ہم اکثریت میں ہونے کے باوجود تم ہمیں کہہ رہے ہو تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے دربار بھی دیکھے ہیں اور بڑے بڑے درباری بھی دیکھے ہیں، خدا کی قسم جیسی محبت رسول اللہ کے غلام اپنے آقا سے کرتے ہیں نہ میں نے ایسا دربار دیکھا نہ ایسے غلام دیکھا۔ کہا وہاں کیا دیکھ کے آ رہے ہو؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضور نے وضو فرمانے کا ارادہ فرمایا، زمین حسرت بری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی کہ ایک قطرہ اس پانی کا میرے پہ گر جائے۔ صحابہ نے ایک قطرہ بھی زمین پہ نہ گرنے دیا بلکہ ایسے لپکے جیسے کوئی
خزانے بٹ رہے ہیں، کوئی اس پانی کو لے کر پی رہا ہے، کوئی چہرے پہ بن رہا ہے، کوئی سینے سے لگا رہا ہے۔ جس کو وہ پانی نہیں مل پایا وہ اس کے گیلے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ مس کر رہا ہے جس کے حضور کے وضو کا پانی ملا ہے۔ بخاری میں موجود ہے یہ، کہاں پھر میں نے دیکھا کہ حضور کے بال حلاق حضور کے منہ مبارک کاٹ رہا ہے۔ صحابہ نے منہ مبارک گرنے نہ دیے، کوئی لے کے سینے سے لگا کے کہہ رہا ہے جب میں مر جاؤں نا تو میری قبر میں ساتھ دفنا دینا۔ خالد بن ولید دستار میں سی رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور جس کو حضور کا ایک بال مل گیا اس کو اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ تمہیں پوری دنیا کی شاہی ملنے پہ ویسا پھر نہ پہنچے۔ کہا پھر میں نے یہ دیکھا، بخاری میں یہ بھی موجود ہے، رسول اللہ نے اپنا لعاب پھینکنے کا ارادہ کیا، اپنا تھوک مبارک، اپنا لعاب طہن مبارک پھینکنے کا ارادہ کیا، صحابہ نے اس کو زمین پہ نہ گرنے دیا بلکہ دوڑ کے حضور کے لعاب طہن کو حاصل کر کے اس کو زمین چہرے پہ بن لیا۔ کوئی اس کو چاٹ رہا ہے اور کوئی چہرے پہ بن رہا ہے۔ کہا خدا کی قسم، جس آقا کے بعد ایسے غلام ہے اور غلاموں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ اب حضرت ہم حضور سے محبت کا اظہار کریں نا، یہاں یہ میلاد کا جلسہ سجائے، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ میلاد کا جلسہ منانا قرآن میں کہاں لکھا ہے، یہ میلاد پہ گھر سجائے، بھئی حضور نے کب کہا ہے کہ میلاد پہ گھر سجاؤ، یہ میلاد کا جلوس نکالے، بھئی قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ میلاد کا جلوس نکالو، ہم نقش نعلین سینے پہ لگائیں۔ یہ کہتے ہیں ذرا بخاری کی ایک حدیث دکھاؤ جس میں حضور نے کہا ہو کہ نعلین کا نقش سینے پہ لگاؤ، ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا بورڈ اپنے گھر کے باہر لگائے تاکہ کوئی بد عقیدہ ہمارے دروازے پہ دستک بھی نہ دے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ درود دروازے پہ نکالا، حضور کے کہاں فرمایا یا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ایسا کرو؟ میں نے کہا ہمارے عقیدے تو ہم ثابت کر دیں گے، ذرا تم جا کر صحابہ سے پوچھو نا، بڑے آئے صحابہ کے نوکر، ذرا جاؤ صحابہ سے پوچھو، رسول اللہ کا تھوک چاٹ رہے ہو، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حضور کا تھوک پی جاؤ، رسول کے وضو کا پانی پی رہے ہو، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حضور کے وضو کا پانی پیو، رسول اللہ کے بالوں کو دستار میں سی رہے ہو، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حضور کے بال دستاروں میں سیو، اور ندوات میں رسول اللہ آئے رخ کعبے سے ہٹا کے مصطفیٰ کی طرف کر رہے ہو، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ایسا کرو؟ ارے صحابہ کا بھی یہ جواب ہوگا، کوئی ام ایمن سے پوچھو نا، امام حاکم نے نقل کیا ہے، تم کون سا مشروب پی گئی، قرآن میں کہاں لکھا تھا کہ ایسا کرنا؟ حضور نے فرمایا اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا 400 سفر میں رہنا ہے، اس سے میں نے مختصر کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کا بارے میں وہ عقیدہ رکھنا ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اب بعض زبان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی میں آپ کے آگے سے تقابل پیش کر رہا ہوں کہ صحابہ کے عقیدہ کے مطابق کون ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی کہ اگر نماز میں مصطفیٰ کا خیال آئے نا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، آگے جب بکواس کی وہ ہم بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ آپ نے یہ عقیدہ سنا ہے نا کہ اگر نماز میں مصطفیٰ کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ نماز ہوتی ہی تب ہے جس میں خیال مصطفیٰ آئے۔ وہ کہتے ہیں خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کا خیال جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں تو بڑا فرق آ گیا، ایک طرف کا کہا جا رہا ہے کہ وہ نماز جس میں خیال مصطفیٰ آئے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور ایک طرف سے کہا جا رہا ہے وہ نماز جس سے خیال مصطفیٰ جائے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ عقیدہ کس کا مناسب صحیح ہے۔ ایک بات سیکھ ہو سکتی ہے، اس میں صحابہ کے عقیدے کے مطابق کیا ہے، اور صحابہ کا عقیدہ دیکھتے ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء، بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں، صدیق اکبر حضور کے مصلح پہ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اور یاد رکھنا ابو بکر صدیق کو یہ مصلح اوقاف کی کمیٹی نے نہیں دیا کہ جس کا دل کرے تسلیم کرے، جس کا دل کرے کسی اور مسجد میں چلا جائے۔ اور بھائی اگر اسلام میں رہنا چاہتے ہو نا تو ابو بکر کی صحابیت کو ماننا پڑے گا۔ ابو بکر کی صحابیت کسی دیوار پہ نہیں لکھی، اللہ نے قرآن میں صدیق اکبر کی صحابیت میں مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ اب ابو بکر کی صحابیت کا انکار قرآن کی نص کا انکار ہے، اور قرآن کی نص کا انکار کفر ہے۔ اگر اسلام میں رہنا چاہتے
चाहते हो तो अबू बकर की सहाबियत को सलाम करना पड़े। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला इमामत पे है और इनको ये मुसल्ला हुजूर ने खुद दिया है और इत्तफाकी तौर पे नहीं दिया। अबू दाऊद में हदीस मौजूद है, एक मरतबा हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ा दी जाए। वैसे हमेशा फरमाते थे अबू बकर नमाज पढ़ाए, एक मरतबा फरमाया नमाज पढ़ा दी जाए। हजरत सहाबा ने देखा कि हजरत सिद्दीक़ अकबर नहीं है, हजरत उमर फारूक से कहा कि आप जमात फरमा दें। हजरत सिद्दीक़ उमर फारूक की आवाज ऊंची थी, आप मुसल्ले पे खड़े हुए, आपने फरमाया सफों को दुरुस्त कर लिया जाए। हुजूर के कानों में आवाज पहुंची, अबू दाऊद में मौजूद है, हुजूर अपने महल मुबारक से बाहर तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं ला ला ला, नहीं, मेरे होते मेरे मुसल्ले पे अबू बकर के सिवा कोई खड़ा नहीं हो। मैं सवाल करता हूँ, उमर फारूक नमाज पढ़ा देते, इसमें जाहिर कोई हर्ज नजर नहीं आता था, लेकिन हुजूर का यह फरमाना, इसकी वजह यह है हुजूर उम्मत को बताना चाहते थे कि जैसे मेराज की रात अल्लाह ने सब नबियों में मेरी अफजलियत बतानी थी ना, सबको सफा में खड़ा किया, मुझे इमाम बना दिया, कहा देख लो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया में सबसे अफजल है, उसी तरह मैं तमाम सहाबा को सफा में खड़ा करके अबू बकर को इमाम बना के बता रहा हूँ, जैसे मैं सब अंबिया में सबसे अफजल हूँ, वैसे अबू बकर सहाबा में सबसे बुलंद शान रखने वाला। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ला इमामत पे खड़े, मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं। दो हदीस हैं, मस्जिद नबवी की है, दोनों बुखारी में है, और एक हुजूर दो कबाइल के दरमियान सुलह करा रहे हैं, उस मकाम पे ऐसा हुआ। हजरत सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा अपने हाथों पे हाथ मारना शुरू कर दिया। आज कोई मुहद्दिस या हदीस पढ़ाता है तो बताता है, जिस सहाबी को पता चले ना हुजूर आ रहे हैं, नमाज की हालत में अपने हाथ पे हाथ मार रहा है, अपने हाथों पे हाथ मार रहा है, और सिद्दीक़ अकबर को मुतवज्जह कर रहा है कि हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। नमाज की हालत में क्या हुआ, जिस सहाबी को पता चलता जा रहा था हुजूर आ रहे हैं, नमाज नहीं तोड़ता था, बल्कि सफों से रास्ता बनाता जा रहा था, सफों से जा रहा था। हुजूर पीछे से सफेद चीज आएगा नहीं, पूरा मुड़ के देखना पड़ेगा, इल्तफाता रहा रसूलुल्लाह। सिद्दीक़ अकबर पूरा पीछे मुड़ गए और देखा रसूलुल्लाह आ रहे हैं। जब देखा रसूलुल्लाह आ रहे हैं, सलाम नहीं फेरा, उसी नियत में रुख काबे से हटाया, रसूल हुजूर ने नमाज मुकम्मल की। मेरे से किसी ने कहा नमाज में ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है, मैंने कहा तुम कहते हो ख्याल से नमाज टूटती है, यहाँ मुक्तदी हाथ बजा रहे हैं, फिर सफेद टूट गई है, इमाम ने रुख काबे से हटा के पीछे कर लिया है, इमाम ने मुसल्ले ही नमाज हो रही है, तो हमारे अकीदे से पता चला अबू बकर का यह अकीदा है, नमाज ख्याल मुस्तफा आले से नहीं बल्कि ख्याल मुस्तफा चाले से टूटती है। आगे बड़ी खूबसूरत बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाद में सिद्दीक़ अकबर से पूछा, अबू बकर तुमने नमाज के दौरान मुसल्ला छोड़ दिया, हालांकि मैंने कहा कि नमाज पढ़ाते रहो, फिर भी तुमने मुसल्ला छोड़ दिया। सिद्दीक़ अकबर का जवाब सुनो, कहा या रसूल अल्लाह, अबू कहाफा का बच्चा अपना आप चलता है, अबू कहाफा का अपना नाम भी नहीं लिया, कहा या रसूल शिफा की तलाश थी जो चुका रहा मैं नमाज। मेरा विचार करता है, और एक नमाज ऐसी भी है, हुजूर अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रातें गुजर गई, 3 दिन के तहत गुजर गया था, हुजूर अलैहिस्सलाम महल मुबारक से बाहर नहीं आ रहे थे, ज़ाहिर हयात तैयबा के आखिरी दिन थे, सहाबा तड़प रहे थे हुजूर का चेहरा देखने के लिए, अंसार चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। हुजूर ने पूछा क्यों रो रहे हैं, सहाबा ने बताया सरकार आपके दीदार के लिए रहती, हुजूर कब बाहर आए और हम चेहरा बंदोहा की ज़ियारत करें। चमक रहा था, कहते हमने इरादा किया और जाके मुस्तफा के कदमैन से लिपट जाए। अब बताओ अगर तू वहां हो तो यहाँ नजर आएगा कि कौन खड़ा है। पता चला जैसे ही हुजूर तशरीफ लाए, अबू बकर सिद्दीक समेत तमाम सहाबा ने रुख काबे से हटा के मुस्तफा के दरवाजे की तरफ कर लिया। अब अगर ये गलत होता तो ये तकाज़ा नबूवत के खिलाफ है कि नबी के सामने गलत काम किया जाए और वो उससे मना न करे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते अबू बकर गलत है, नमाज तमाम फिरो और दोबारा शुरू करो। हुजूर ने फरमाया अबू बकर वहीं से नमाज जारी कर लो, मैं तो देख रहा था नमाज कैसे पढ़ते हो। हज़रत मैं सवाल करता हूँ,
صدیق اکبر نے جب سے نماز فرض ہوئی تب سے لے کے اپنے آخری سانس تک نماز قضا نہیں کی، لیکن بخاری کی زینت کتنی نمازیں بنی، بخاری کی زینت کتنی نمازیں بنی، کتنی نمازیں ایسی تھی جن میں بخاری کی زینت بنی تو وہ 2 نماز پتہ چلا کہ نماز مصطفیٰ نماز ہے ہی وہ جس میں خیال مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اپنی بات کو اختتام پہ لے کے جا رہا بعض وقت کہتے ہیں بھئی عشق رسول تو واجب ہے، بڑے اکابرین نے بھی کہا اور ہم اس بات کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اپنے تحقیق پیش کرنا تو سب کا حق ہے نا، ہمارے نزدیک عشق رسول واجب ہی نہیں، عشق رسول فرض ہے، اور عشق رسول فرض نہیں، عشق رسول فرض ہے، عشق رسول فرض عین ہے۔ اور یہ عقیدہ ہم نے پتہ کس سے لیا ہے؟ یہ عقیدہ ہم نے اس سے لیا ہے کہ حضور نے وعدہ فرما دیا، صحابہ ہو یا اہل بیت ہو، تابعین ہو یا تبع تابعین ہو، اولیاء ہو یا علماء ہو، جس کو علم کی خیرات چاہیے اس سے دروازہ علی پہ آنا ہوگا، اسے دروازہ علی پہ آنا ہوگا۔ یہ عقیدہ ہم نے مولا علی سے لیا ہے، یہ عقیدہ ہم نے اس سے لیا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لحم کا لحمی جسم کا جسمی، علی تیرا گوشت نہیں میرا گوشت ہے، تیرا جسم نہیں میرا جسم ہے، تیری اطاعت نہیں میری اطاعت ہے، تیری محبت نہیں میری محبت ہے، تیرا بغض نہیں میرا بغض ہے، اور علی تیری اولاد تیری ہی اولاد نہیں بلکہ وہ میری بھی اولاد ہے۔ یہ عقیدہ ہم نے مولا کائنات سے لیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے طبرانی میں بھی حدیث موجود ہے، دیگر کئی کتب میں حدیث موجود ہے، جن الفاظ سے میں نے بیان کر لی ہے طبرانی میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا فرمائی، حضرت علی کو کسی کام سے بھیجا، حضرت علی واپس تشریف لاتے ہیں، حضور عصر کی نماز ادا کر چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی میں کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، بیٹھو ذرا آرام کروں گا۔ حضرت علی بیٹھتے ہیں، حضور اپنا سر زور مولا کائنات کی گود میں رکھتے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نے عصر پڑھ لی ہے اور حضرت علی نے عصر نہیں پڑھی، اور ہم نے بھی ابھی عصر پڑھنی ہے، باجماعت پڑھنی ہے۔ الحمدللہ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ، ہمارا اہل سنت کا یہ واضح ہے کہ ایسے صوفی ایسے پیر جو کہیں بھائی کہ بس ہماری مجلسوں میں بیٹھو، نمازوں شمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ شیطان ہیں، وہ شیطان ہے۔ تب تک انسان عاشق رسول ہو نہیں سکتا جب تک انسان حضور کی اتباع اختیار نہ کرے، لیکن نماز کی وہ روح بھی حاصل کرو جس کے ساتھ نماز بنتی ہے۔ حضرت علی نے عصر نہیں پڑھی، حضور علیہ السلام نے عصر پڑھ لی، وہاں سورج تیزی کے ساتھ غروب ہو رہا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ میں بتا رہا ہوں ہمارے نزدیک عشق رسول فرض عین ہے، آپ کی بھرپور توجہ چاہیے۔ سورج غروب ہو گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، ظاہر نظر قضا ہو گئی۔ حضور علیہ السلام حضرت علی کی گود میں، حضرت علی وہ ہے جن کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، اور علی کا ملنگ بھی وہی ہے جس کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، لیکن ظاہراً پہلی بار جب سے نماز والا علی نے واری، بلکہ میں بھی 2 شعر ترنم میں پڑھ کے اختتام پہ چلتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مولا علی نے واری آپ کی نیند پر نماز، کبھی سنا ہے نماز وارتی کسی پہ؟ کرتے رہتے ہیں نا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے، اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے، او بھائی اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے، ارے دیکھا نہیں کہ بھی وہ لوگ جنت کے لیے روتے ہیں نا، یا رسول اللہ
شرط دینا دے رویت خیر سے اس کوئی کے آگے کس کو حوث کر کو پر ہے شربت آب کوثر شربت نہ دینا دے کر بات لطف سے بے شک شربت نہ دے ایک بار کہہ دے وہ دیکھو میرا دیوانہ آ رہا شربت نہ دینا دے تو کر بات لطف سے شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں میں تو اس کو گھنٹوں چلایا جا سکتا ہے لیکن سب حاضری لگانا پیغام دینا مقصود تھا ورنہ الحمدللہ اہل سنت کے ایک ایک عقیدے پہ گھنٹوں صحابہ کا عقیدہ بیان کیا جا سکتا ہے آخر میں ان کی خواہش ہے کہ میں نے کئی اشعار پڑھ دوں میں نے پچھلے سال ربیع الاول کراچی مزار قائد پہ ORY کا پروگرام تھا وہ ادھر ویسے 2 اشعار اس کے پڑھ دیے تھے اس کے بعد ابھی تک جس محفل میں خطاب کرتا ہوں اس کے بغیر ختم نہیں کرنے دیتے تو اپنے نبی کا ذکر ذرا فخر سے سنا پڑا یہ ہمارا ایمان یہ ہمارا فخر ہے کہ جو ایمان کا مرکز ہے نا یہ ہمارا نبی ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارا نبی ہے جو نبیوں کا امام ہے نا یہ ہمارا نبی ہے جو رسولوں کا سلطان ہے نا یہ ہمارا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے جانا ہے وہاں پھر فیصلہ آباد میں بہت بڑا اجتماع ہے جسے میں نے خطاب کے لیے پہنچنا ہے تو آپ کا ذوق ایسا ہو کہ جس سے میرا تھکاوٹ بھی اتر جائے وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے فردوس بھری جس کے وسیلے سے بھری ہے وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے فردوس بھری جس کے وسیلے سے بھری ہے یہ نقشبندی بھی بے سورے نہیں ہوتے وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے فردوس بھری جس کے وسیلے سے بھری ہے وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے سب شریک ہو جاؤ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے محمد وہی ختم رسول ہے وہی ختم رسول ہے وہی ختم رسول ہے وہی ختم تاجدار خام نبوت تاجدار خام نبوت تاج و تخت ختم نبوت احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مختوم ربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے وہی ختم رسول ہے وہی ختم رسول ہے احمد ہے محمد ہے وہی خود نہ اٹھے ہاتھ اٹھا لے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے ایک بار کیا کہ دیکھو ٹھنڈ پڑ جائے گی احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے وہ
صاحب روضہ بنا ہے، جو صاحب نقش معراج بنا ہے، جو صاحب نقش معراج بنا ہے، اقصا میں امامت جس نبیوں کی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا اقصا میں امامت جس نبیوں کی ہے، اقصا میں امامت جس نبیوں کی ہے، اقصا میں امامت جس نبیوں کی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان منسوب ہے جس سے منسوب ہے جس سے منسوب ہے جس سے وہ صادق ہے قرآن جس کا ذکر چلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ صادق ہے قرآن جس کا ذکر چلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی اس طرح سے زمانے تھی مظلوم یوں آیا، دل جس کے وسیلے اسے عزت و زمان، اس طرح سے زمانے تھی مظلوم یوں آیا، دل جس کے وسیلے اسے عزت و زمان، وہ فاصلہ بخار ہماری نہیں ہے، وہ فاصلہ بخار ہماری نہیں ہے، وہ فاصلہ بخار ہماری نہیں ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، جورت جورت نبی سب نبی جگ کا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی آپ کو پتا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا نا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بلایا، امام فخر الدین رازی نے ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر کہتا ہوا کبیر میں اس کو ایک رفعت ذکر کی اعلیٰ شان کا، آدم کو بلایا تو کہا یا آدم، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو کہا یا موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو کہا یا ابراہیم، حضور کو کہیں یا محمد نہیں کہا قرآن میں۔ والشمس مزمل وہی یاسی وہی کیا کیا لائے الکعب سے العال عالم گزیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، آخر میں ساتھ کرو محمد ہے وہی ختم رسول ہے، محمد ہے وہی ختم رسول ہے، محمد ہے سب کرو محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مجھے بھی مزہ آ جائے، کوئی چپ نہ رہے پر سب کہو محمد ہے وہی ختم رسول ہے،
مرحوم کو بلندی درجات عطا فرمائے. ایک اعلان سے 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ صبح کے وقت عیدگاہ شریف میں عالمی جشن آمد رسول کا انعقاد ہوگا، جس میں انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں